ਮਾਰਨਗੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਨਗੇ السلام علیکم. پاکستان میں ماورائے عدالت قتل بہت بری اور بھیانک تاریخ ہے اس کی. پاکستان میں خاص طور پر دو صوبے اس معاملے میں بہت بدنام ہوئے ہیں, ایک پنجاب اور دوسرا صوبہ سندھ. اور راؤ انوار ہو ادھر یا ادھر پنجاب کے اندر شہباز شریف ہوں یا کوئی اور وزیر اعلیٰ ہو, جب بھی حالات کی بہتری کا کام آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آج شیخو پورہ کے نواب میں پولیس مقابلے میں 6 لوگ مارے گئے, 6 دہشت گرد مارے گئے. آج وہاں سرگودا کے سائڈ پہ ایک مقابلہ ہوا, وہاں 10 لوگ مارے گئے, دہشت گرد تھے, دہشت گردی کی کارروائی میں جا رہے تھے. جب واقعہ ہوتا ہے اس وقت پتہ نہیں چلتا, لیکن جب یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوتی ہیں, پچھلے چند سالوں کا ڈیٹا اخبارات میں چھپا ہوا ہے, تو اگر وہ نمبرز درست ہیں تو اس کے مطابق تو یہ ہے کہ 3,500 کے قریب لوگ ہیں جو صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب کے اندر ماورائے عدالت جو قتل ہوئے ہیں, پولیس مقابلوں کے اندر ایکسٹرا جوڈیشلی جن کو کل کیا گیا ہے. تو اس کی کوئی اگر تحقیق کی جائے تو مجھے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جتنے ہمارے حکمراں طبقے کے لوگ پنجاب میں اور صوبہ سندھ میں حکومت کرتے رہے, خاص طور پر وزرائے داخلہ جو آئی جیز پولیس کے رہے ہیں یا اور جو معتبر عہدوں پر قائم شخصیات تھیں, ان ساروں کی اگر تحقیق کی جائے تو سب کے خلاف کرمنل نیگلیجنس کا کیس تو ضرور بنتا ہے, اور کچھ بنتا ہے یا نہیں بنتا. کبھی آپ کو ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ ملتا ہے, کبھی آپ کو سندھ کے اندر کوئی واقعہ مل جاتا ہے, کبھی آپ کو پنجاب میں مظفر گڑھ کے قریب 14 لوگ مارے گئے تھے. جسٹیفیکیشن لا کے اندر ایسے واقعات کی کوئی نہیں ہے. 90 کی دہائی کے اندر مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب وہ حکومتیں بننے اور گرنے کا سلسلہ ہوتا تھا تو حکومتیں گرنے کی بنیادوں میں جہاں کرپشن کا الزام آتا تھا, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی حکومت گرنے کے بعد ایک چارج کے اندر چیز شامل ہوتی تھی. نہ ہماری سیاسی حکومتوں نے اس سے سبق سیکھا ہے, نہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس سے اوپر سبق سیکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نیا واقعہ جنم لیتا ہے جو پہلے سے زیادہ دل خراش ہوتا ہے اور تکلیف دہ ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو سدھارنے کی یا بہتری کی گنجائش پیدا نہیں کرتے. ابھی جو ساہیوال والی کلنگز ہیں جس میں ہمیں وہ معصوم بچے نظر آتے ہیں جس کو دیکھ کے قوم دوبارہ افسردہ ہے, دوبارہ پوری قوم رو رہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن کیا ذمہ داروں کا تعین کرنے کا کوئی درست طریقہ کار پاکستان میں موجود ہے؟ کیا وہ طریقہ کار تھا جو راجہ بشارت کی پریس کانفرنس کی شکل میں ہمیں نظر آیا, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دہشت گرد تھے, یہ تو سی ٹی ڈی والے کار کا تعاقب کر رہے تھے اور ہم نے ڈھونڈ کے ان کو مار دیا؟ یا وزراء کے وہ متضاد بیانات ہیں جو پہلے تو 4 دہشت گرد مارنے سے شروع ہوئے, پھر کہا نہیں ایک ڈرائیور جو تھا وہ دہشت گرد تھا, باقی لوگ سارے ساتھ غلط فہمی کی بنا پر مارے گئے. وزیر اعظم کا بیان کچھ کہتا ہے, چیف منسٹر کا بیان کچھ اور کہتا ہے, لیکن بنیادی طور پر سارے تضادات کا شکار ہیں. کچھ لوگ جھوٹ بول کر پردہ پوشی کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ اس سے بڑا ظلم ہے. جنہوں نے مارا ہے وہ تو ایک ظلم ہے, جو پردہ پوشی کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس سے بڑا ظلم ہے. ماڈل ٹاؤن میں جو لوگ ملوث تھے اگر ہم ان کو سزا دے دیتے تو شاید یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. آج اگر اس کے اوپر سزا نہ ملی ذمہ داروں کو تو کل کوئی اس سے زیادہ تشویشناک قسم کا اور دردناک قسم کا واقعہ اللہ نہ کرے اس قوم کو دیکھنا پڑے, لیکن وہ سلسلہ رکے گا نہیں اگر ہم نے آج سزا نہ دی تو. ہمارے ساتھ آج پروگرام میں جو مہمان شخصیات ہیں ان کا آپ سے میں تعارف کروا دوں, لیکن کوشش کریں گے جو فیملیز ہیں ان کی جانب سے پوچھا جائے کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا, ان سے پوچھا جائے. جو فوٹیجز ہمیں نظر آئی ہیں, ایک خاص طور پر بس کی فوٹیج ہے, اس سے تو جو تاثر میں دیکھ کے قائم کر سکتا ہوں ایک موبائل فوٹیج سے, وہ تو یہ لگتا ہے کہ بچوں کو نکالنے کے بعد پہلے انہوں نے گاڑی کے اوپر فائر کیا ہے, پھر بچے اندر سے 3 نکالے ہیں جو چھوٹے بچے تھے, جو باقی لوگ ہیں ان کو دوبارہ گولیاں مار کے انشور کیا ہے کہ ان میں سے کوئی زندہ نہیں بچے. یہ بچے نکالنے کے بعد دوبارہ فائر کیا گیا, وہ نظر آتا ہے آواز میں گیپ ہے درمیان میں فیو سیکنڈز کا. بچے باہر نکالنی ہیں, پھر بندوقیں سیدھی کی ہیں اور پھر دوبارہ فائر کیا ہے. کار کے اندر سے کوئی ایک سنگل فائر ہونے کی بھی کوئی شہادت یا کوئی ثبوت نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ماڈل ٹاؤن کے اندر سے کہتے تھے کہ اندر سے فائر ہوا ہے, لیکن ہم نے ڈھونڈا کہ کوئی خول ملے ہوں گے, کوئی شہادت ملی ہوگی, کوئی پولیس نے ایسی چیز ریکارڈ کی ہوگی, ہمیں کوئی ایسے ثبوت یا شواہد نظر نہیں تھے آئے. آج بھی اسی کی ریپیٹیشن ہے. یہ ماڈل ٹاؤن جیسا انسیڈنٹ ہی ہے جس کا حل اب تحریک انصاف کو دینا ہے, جو اس وقت پروٹیسٹ کر کے سڑکوں پہ آئی تھی, آج ان کے اپنے سر پڑی ہے تو اس کو حل نکالنا پڑے گا. جو مہمان شخصیات اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں, زرتاج گل صاحبہ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, شازیہ مری صاحبہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور ملک احمد خان ہمارے ساتھ ہوں گے PMLN سے. سب کو خوش آمدید کہوں گا. جو فیملی جو افیکٹ ہوئی اس واقعے کے اندر, خلیل صاحب کی فیملی, ان کی اہلیہ تھیں اور انہی کے بچے تھے گاڑی کے اندر سوار, اور ساتھ دوسرا ڈرائیور تھے ذیشان.
ان دونوں کے بھائی ہم کوشش کریں گے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو. جلیل صاحب ہیں اس وقت جو خلیل کے چھوٹے بھائی ہیں, ان سے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے. جلیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جلیل صاحب, ایک تکلیف کے عالم میں ایسی باتیں پوچھتے ہوئے دل دکھانے والی بات ہوتی ہے, لیکن ہم ٹی وی والوں کا اور اخبار والوں کا اس سے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ سوال پوچھ کے تو لوگوں تک آپ کی آواز پہنچائی جائے. میں پہلے تو آپ کے بھائی کے متعلق پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیا کرتے تھے, کچھ ان کا زندگی کا کاروبار کیا تھا؟ جی بھائی میرے مجھ سے بڑے تھے, ٹھیک ہے, محمد خلیل. یہ گھر کے ساتھ ہی تھوڑا سا آگے جائیں گے ایوب روڈ آتا ہے, جنرل کی بیک سائڈ ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہے میر خلیل جنرل سٹور. میر خلیل جنرل سٹور یعنی کہ پرچون وغیرہ کا کام کرتا ہے. اس میں دکان میں خلیل ہوتا ہے, نعیم ہوتا ہے, عمران ہوتا ہے, 3 بھائی ہوتے ہیں. میں موٹر مکینک ہوں, میری مال ٹاؤن میں اے بلاک میں ورکشاپ, اور بڑے بھائی ہیں وہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں. ہم 5 بھائی ہیں. تو اس دن جس دن یہ واقعہ پیش آیا 19 تاریخ کو جاتے ہیں, تو اس دن یہ خلیل صاحب اپنے گھر سے کہاں جا رہے تھے, کچھ اس کی بھی تفصیل بتا دیں. جی میں بتاتا ہوں. اس دن گھر سے صبح پہلے بڑے بھائی نکلے ہیں, محمد جمیل, ٹھیک ہے, اس کی فیملی, اور ساتھ میں ان کے تھے ابو تھے ہمارے, وہ بڑی بھائی کے گاڑی میں تھے. وہ تقریباً 7:30 بجے گھر سے نکل گئے. بعد میں خلیل نکلا ہے, اس کی فیملی ہے, وہ نکلا ہے تقریباً 8:30 بجے, 1 گھنٹہ بعد. پیچھے سے میں رہ گیا ہوں, تو میں نکلا ہوں تقریباً 10:30 بجے, کیونکہ میں گاڑیوں کا کام کرتا ہوں. میں نے کہا یار آپ پہلے چلے جائیں, میں بعد میں آتا ہوں. میں نے کوئی کٹنگ وغیرہ کرانی تھی, شیو وغیرہ کرانی تھی, انہوں نے پہلے ہی کرا لی ہی, رات کو ہی سب تیاری کر لی تھی. تو میں نے نہیں تیاری کی رات کو. میری والدہ کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی, میں نے کہا شاید مجھے نہ جانا پڑے. کزن کی شادی تھی پورے والا میں, 293 ای تائی کا بیٹا ہے. تو میں لیٹ نکلا ہوں. میں جب نکلنے لگا ہوں تو میں بڑے بھائی کو فون کیا, آپ بھائی کہاں ہیں؟ تو کہنے لگا یار میں نا سائیوال کے قریب ہوں. میں کہا چلو ٹھیک ہے. میں نے پھر خلیل بھائی کو فون کیا, میں کہا بھائی آپ کہاں؟ وہ کہنے لگا کہ یار میں نا یہ اختر آباد یا حبیب آباد شاید ادھر ہی ہوں. تو آپ کہاں ہیں؟ میں کہا بھائی میں ابھی گھر میں نکلنے والا ہوں. میں اپنے کزن کے ساتھ, اور میری خالہ تھی ساتھ, 2 کزن تھے. ہم ادھر سے نکلے ہیں, اور بیریا ٹاؤن سے میرا کزن رہتا ہے, اس نے فون کیا آپ کدھر ہیں؟ ہم کہیں ہم نکل چلے. وہ کہتا میں بھی اپنی فیملی کو تیار لے کے بیٹھا ہوں, ہم اکٹھے ہی چلتے ہیں, آگے پیچھے گاڑی ہے. چلو ٹھیک ہے بھائی. سفر دور کا ہے, 250-300 کلومیٹر سفر بن جاتا ہے, 4 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے. انہوں نے کھانا وغیرہ پکا لیا, ساتھ بریانی وغیرہ جو بھی ہے. ہماری 2 گاڑیاں میرے کزن کی آگے پیچھے جا رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں. میں پہنچا ہوں تقریباً پتوں کی. تو بڑے بھائی نے فون کیا یار آپ کہاں ہیں؟ میں کہا یار میں پتوں کی ہوں. کہتا خلیل بھائی کا نا موبائل نمبر بیل جاری آن نہیں ہو رہا. میں کہا یار شاید کوئی کھانا کھانے یا ناشتہ کرنے ہوٹل میں ہوگا, موبائل گاڑی میں ہوگا. کہتا جی شان کا بھی نہیں اٹھا رہا. میں کہا یار ہوگا, گاڑی کو رکھ دیا ہوگا ڈیش بورڈ کے اوپر, اور بعد میں ناشتہ کرنے چلے گیا ہوں گے. کہتا اچھا یار ٹھیک ہے. میں کہا پریشان نہ ہوں, تو میں پیچھے ہی ہوں, اگر گاڑی وغیرہ یا دیکھ لینا اس کی گاڑی خراب ہوگی ہو تو چیک کر لینا یا ہیلپ کر دینا. میں کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ ان کے پاس آلٹو تھی, ہمارے پاس نئی گاڑیاں تھیں ہونڈا وغیرہ. ہم جا رہے ہیں, ایسے ہی میں بھی چیک کرتا رہا ہوں, موبائل ملاتا رہا, موبائل آف ہو گئے, بند نہیں مل رہے. اتنے میں وہ بڑے بھائی گاؤں پہنچ گئے ہیں, میں تقریباً اکاڑا میں پہنچ گیا ہوں. کہتے یار اس کا نمبر بالکل بند ہو گیا. آپ کو کس ٹائم اطلاع ملی اس واقعے کی؟ میں تو گھر پہ پہنچ گیا ہوں, میں پریشان ہو گیا ہوں. ہاں اطلاع میں اس وقت ملی جب میں سائیوال بائی پاس کے جو پاک پتن ہے روڈ جاتا ہے, اسے پمپ آتا ہے, میں ادھر سٹے کر لیا.
ساتھ میں وہ کزن تھے, اس کی فیملی تھی, میری کزنیں وغیرہ تھی سبھی. آپ کو اطلاع کس نے دی؟ ادھر سے نا ہمیں بھوک لگی ہے, ہم وہ بریانی وغیرہ تھی کھانے. آپ میرا دل نہیں کر رہا تھا, مجھے ٹینشن لگی کہ یار میں نے کیا کھاؤں, مجھے میرے بائک کا نمبر بند جا رہا ہے, اس روڈ پہ آف نہیں ہوتا, نہ سگنل جاتے ہیں. وہ کھانے لگ گیا. میں ادھر ہائی وے میں گاڑی کھڑی تھی پیٹرولیم کی, میں ادھر چلا گیا ہوں. میں کہا سر مجھے ایک بات بتائیں, میں پریشان ہوں, پلیز میری ہیلپ کر دیں. کہتے کیا ہے؟ میں کہ اتنی دیر ہو گئی ہے, میں پتوگی سے سائی والا آ گیا ہوں, کہیں پہ روڈ پہ میرے بھائی کی گاڑی نہیں ملی, نہ میرے بھائی کا موبائل نمبر آف ہے, آن بھی نہیں ہوا, اور ساتھ میں جشان ہے اس کا بھی نمبر آف جا رہا ہے. کہنے لگا یار بات تو ٹھیک ہے. میں کہا کوئی ایکسیڈنٹ, کوئی ایسی بات کوئی ہو گئی ہے تو آپ کو اطلاع ہو, یا 15 ہے یا ادھر ادھر. کہتا نہیں یار کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے اغوا نہ ہو گیا. میں ادھر پریشان ہو گیا, یار یہ آپ نے کیا بات سنا دی مجھے, اغوا ہو گیا وہ. اتنے میں کھڑے ہیں, میں نے پیچھے لاہور میں چھوٹا بھائی ہے, یہ پولیس والے نے آپ کو کہا کہ پتہ نہیں چلا تو کہیں اغوا ہی نہ ہو گئے ہوں؟ ہاں جی پولیس والے نے, جو پیٹرولنگ ہائی وے والے ہوتے ہیں, جو ہیلپ کرنے کو تیار ہوتے ہیں روڈ پہ, اس نے مجھے یہ جواب دیا. ٹھیک ہے, تو واقعے کی اطلاع آپ کو کب ملی؟ اتنے میں نے چھوٹے بھائی کو فون کیا ہے کہ یار میں بتانے لگا ہوں. چھوٹے بھائی کو لاہور میں نے فون کیا کہ یار ایسے ایسے, کہتا یار وہ میں بھی کر رہا ہوں, اس کا نا نمبر بھائی کا بند جا رہا ہے, آف جا رہا ہے. اتنے میں نا ہمارے ہمسائے ہیں وہ آ گئے ہیں گھر میں. انہوں نے آ کے میری بچے اور میری بیگم گھر میں تھی امی کے پاس, کہنے لگی اریبہ اور بابی نبیلہ اور بھائی خلیل کہاں پہ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو گاؤں گئے ہیں. کہتی ہے اپنا ٹی وی لگاؤ ذرا, ٹی وی آن کر. جب ٹی وی آن کیا تو مجھے فون کیا ہے کہ آپ کہاں؟ میں کہ میں سائی وال بائی پاس میں. کہنے لگے اس کا تو ٹی وی پہ یہ ایڈ چل رہی ہے اور یہ نیوز چل رہی ہے, اس پہ فائرنگ ہوگی گاڑی پہ, وہ ٹکیٹی ہو گئی ہے. میں نے فوراً جو 1122 کو کال کی ہے, میں نے کہا ایسے ایسے حادثہ ہو گیا, آپ کو کوئی علم ہے؟ 1122 کا جواب آیا کہ ہمیں کوئی علم نہیں, آپ پلیز 10 منٹ ہمیں دیں, آپ کو بتاتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے. میں نے ادھر سے فون کاٹا ہے اور 15 پہ کال کر دی ہے. میں نے کہا یہ حادثہ ہو گیا ہے, نیوز چل رہی ہے, پلیز میں اس کا بھائی ہوں, میری ہیلپ کریں, مجھے یہ بتا دیں ہماری ڈیڈ باڈی کہاں ہے, ہمارے بچے کہاں ہیں. 15 والوں نے کہا ہمیں بھی نہیں پتا. میں نے سوچا بھائی میں کدھر جاؤں, کس کو بتاؤں, یہ 2 ادارے ہوتے ہیں, یا 1122 یا 15. انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا. خیر 10 منٹ بعد 1122 والے نے مجھے کال کیا, آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, آپ کی بھابھی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, آپ کی بھتیجی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور جشان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور جو 3 بچے ہیں وہ سول ہاسپٹل GHQ جو یہ سائیوال ادھر ہے. میں نے فوراً اپنے کزن کو کہ گاڑی موو کرے ہاسپٹل میں. ہم ہاسپٹل میں پہنچا, میں کچھ نہیں بتا سکتا اب کیا کروں. بچوں کو دیکھا میں نے, بچے رونے لگے ہوئے, چاچو ماما پاپا نہیں رہ گئے دنیا میں, آپی بھی نہیں رہی, اس ظالموں نے مار دیا, ہم نے ان کو بات سے پائے, تلے لیے کہ نہ مارو نہ مارو. جو آپ نے بات کی ہے نا, بچوں کو نکال کے فائرنگ کی ہے, ٹھیک ہے, یہ ایسا نہیں ہے. فائرنگ جب ہوئی ہے بچے گاڑی کے اندر تھے. 2 دفعہ فائرنگ ہوئی ہے, 1 دفعہ پہلے ہوئی ہے, بچے اندر تھے. دوسری دفعہ جب وہ آخری فائر کیا انہوں نے, اس وقت انہوں نے وہ بچوں کو کھینچ کے اور پھر دوبارہ فائر اوپر 1 دفعہ پھر کیا. نہیں, جب پہلے فائرنگ ہوئی ہے نا, بچوں کو نکال کے لے گئے ہیں وہ, بچوں کو بھی فائر لگا ہے. منیبا کو ہاتھ پہ لگا ہے, رائٹ پہ, آج اس کا آپریشن تھا, ٹھیک ہے, اور ہمیر کو رائٹ سائڈ پہ وہ فائر لگا ہے اور پار ہو گیا ہے. دونوں بچوں کو فائر لگا, اور ہادیہ کو نہیں لگا, وہ اللہ کا شکر ہے کہیں وہ ڈیمیج نہیں ہوئی. اتنی فائر ان دونوں کو لگا ہے. یہ واقعہ ایسے ہوا کہ جب آئے ہیں ان سے بات ہوئی ہے پہلے, ٹھیک ہے, میرا بھتیجا عمیر مجھے بتا رہا ہے چاچو ایسے ایسے ہوئی ہے. اور عمیر کا ایک چھوٹا سا سٹیٹمنٹ بھی ہے ہمارے پاس, میں وہ بھی اس طرح سنا دوں آپ کو. جلیل صاحب سنوائیے گا پروڈیوسر صاحب, عمیر نے کیا بیان دیا تھا اس واقعے کے فوراً بعد, جو بات اس نے بتائی بیٹے نے, دکھائیے گا.
اور میں نے کون کیا آیا تھا ڈالا ان لوگوں میں فرینک کی پاپا نے کہا پیسے لے لو میں معاف کر دو فرینک نہ کرو. انہوں نے باہر سننے لوگوں نے فرینک کیا. بس بعد میں ہم بچ کے جو بھی مر گئے ان کو گاڑی میں رکھ دیا. ہمیں اٹھا کے وہ پہلے پتہ نہیں کہاں لے گئے, پھر واپس لا کے پیٹرول پمپ پہ آ گئے نا, ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. پھر وہ سارے آدمی آ کے ہمیں دیکھ کے ایک آدمی نا آدمی کہتا میں آپ کو گھر چھوڑنے لگا. انہیں بھی بائک پہ بڑھایا تو پیچھے سے یہ اٹھا کے پھر لے آئے. آپ کو جلیل صاحب کوئی وجہ سمجھ آئی کہ کیوں اس طریقے سے فائرنگ کی گئی ان کے اوپر؟ یہ ڈکیٹی ہوئی ہے سر, ڈکیتی ہوئی ہے, یہ پولیس دہشت گردی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی یہ ڈکیٹی کی واردات ہے, پولیس گردی کی واردات ہے. یہ سر اس گاڑی میں جو بریف کے دکھا رہے ہیں نا جی, اس میں دولہے کے کپڑے تھے, دلہن کے کپڑے تھے اور زیور تھا اور بچوں کے کپڑے تھے, بھائی کے کپڑے تھے, بھابھی کے کپڑے تھے. ان کے سوا کچھ نہیں تھا. دیکھیں پہلے سارا کچھ کر کے بچوں کو گواہ کر کے لے گئے. ٹھیک ہے, بچوں کو فائر بھی لگا ہے, وہ خون سے لک پک تھے. انہوں نے جا کے پمپ پہ دونوں بچوں کو اور تینوں کو اتار دیا ہے اور چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. ادھر سے کوئی موٹر سائیکل والا آیا ہے اور پمپ والوں نے آ کے پوچھا اب بیٹا آپ خون کیا ہے مسئلہ آپ کو. انہوں نے بتایا ہے کہ ایسے ایسے پولیس والے وہ رونے لگ گئے ہیں, پولیس والوں نے ہمارے پاپا ماما اور ہماری آپی کو اور انکل کو فائر لگا دیا ہے. ٹھیک ہے, وہ ادھر ہی ہے گاڑی میں, تو یہ ہمیں چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. یہ ادھر ہی چھوڑ کے ان کو بھاگ گئے ہیں. پھر جب وہ واپس آئے ہیں دوبارہ گاڑی میں, انہوں نے اپنے ڈالروں کی دونوں گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں اتار دی تھی. ٹھیک ہے, جا کے مہران آلٹو اس کی بھی نمبر پلیٹیں اگلی پچھلی اتار دی ہیں اور فائرنگ کرنی شروع کر دی. فائرنگ کر کے ٹھیک ہے, پھر اس میں بیگ نکالا ہے اور بابی کا زیور تھا گلے میں, جو بھی تھا سارا کچھ نکال لیا. بھائی کا کیش, بھائی کا موبائل, بھائی کا آئی ڈی کارڈ, بابی کا آئی ڈی کارڈ. ٹھیک ہے, جیشان کا آئی ڈی کارڈ, جیشان کی گاڑی کی کاپی, ہر چیز انہوں نے صفایا کر دیا ہے. اور بیگ وغیرہ, کپڑے وغیرہ جو بھی تھا سارا کچھ, ہمیں کچھ نہیں دیا ابھی تک کسی نے بھی. ٹھیک ہے, آپ جلیل صاحب تھوڑی دیر میرے ساتھ ہی رکیے اور بتا رہے دیکھیں 10 آپ میرے ساتھ رکیے. میرے 10 لوگ جو تھے وہ وردی میں تھے, 6 لوگ سول تھے. 10 لوگ وردی میں تھے اور 6 جو تھے بغیر یونیفارم کے تھے. یہ گاڑی بھی وہ نظر آ رہی ہے جو اس انسیڈنٹ کے موقع پر سول میں تھے. میرے ساتھ جو مہمان ہیں وہ اس وقت رو بھی رہی ہیں, لیکن مجبوری ہے کہ مجھے اسی کے اوپر بات بھی کرنی ہے. زرتاج, میں تو اس لیے کچھ نہیں بول سکتی کہ میرا ندیم ملک صاحب, میرا جوان بھائی گیا تھا, بم بلاسٹ میں شہید ہوا تھا 2010 میں. اسی طریقے سے ابھی میرے ٹیم ممبر کو گولی لگی ہے, راشد بخاری نام ہے, ابھی تک اس کے قاتل کا نہیں پتہ چلا, اس کے سر میں گولی لگی ہے ڈی جی خان میں. اور اب یہ I don't have any words to say. I'm embarrassed, I'm ashamed کہ ہم اس طرح کی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ جس نے رکھوالی کرنی ہوتی ہے وہ چھوٹے بچوں کو بھی گولیاں مارتے ہیں, خواتین کو بھی مارتے ہیں. I don't have any words to say anything. I'm so embarrassed, I'm so ashamed. شازیہ, I really have, I don't know کیا کہیں. سبھی سپیچ لیس ہیں, لیکن آپ لوگوں کو یہ حل بھی دینا ہے. سپیچ لیس ہیں ملک صاحب, ایکچولی بچوں والے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ عورت اس درد کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہے. گو کہ میں کبھی یہ نہیں کہوں گی کہ مردوں کو تکلیف نہیں ہو رہی. اس وقت پورے معاشرے کو ایک اتنی, میں تو سب سے پہلے بھائی کے ساتھ افسوس کروں گی. افسوس کیا کروں, انہیں تو مطلب خاندان تباہ ہو گیا. دلاسے کے لیے بھی وہ الفاظ نہیں ہیں, لیکن یقیناً میں افسوس ضرور کروں گی. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دیں, اللہ تعالیٰ ان کو صبر دیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہمت دیں کہ یہ انصاف کے لیے کھڑے رہیں. کھڑے آپ کو ہونا پڑے گا. نہیں, یہ انصاف کے لیے اپنی ہمت سے کھڑے ہوں گے, ان کے ساتھ کھڑے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. آج بھی یہ بات ہم نے نیشنل اسمبلی میں کی ہے. 3 بچوں کی جو پیٹرول پمپ کے اوپر جب یہ اتار کے چلے گئے, وہ تصویر اگر آپ دیکھیں, خون میں وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کے کپڑوں میں بھرے ہوئے ہیں. نہیں, میں اس قدر پینفل ہے, مجھے انہیں تکلیف ہے, اور میں اس بات کو کا احساس ہے مجھے. لیکن اسمبلی میں آج کیونکہ ہم نے کہا اس پہ بات کی جائے, تو ہمیں منسٹر جو علی محمد صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی وہ صدر صاحب کا ایک موشن ہے ان کی تقریر کا. ہم نے کہا بھائی آج یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے, سب چیزیں سسپینڈ ہو جاتی ہیں. آپ اس ایشو کو دیکھیں, یہ امپورٹنٹ ہے. یہ صرف ایک انکاؤنٹر ایک فیملی کے اوپر نہیں ہے جس پر کویسچن ہے. یہ
ایک بہت بڑا سوال ہے ہماری سوسائٹی کے اوپر. آج لوگ انسیکیور ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں ہم اپنی گاڑیوں کے پیچھے لگائیں گے, بھائی ہم فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں, ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں. میں ندیم علیہ صاحب کی بات کہنا چاہتی ہوں, بسائڈ ایوری تھنگ کہ یہ کس پارٹی سے, میں کس پارٹی سے ہوں, میں آج اپنے پارلیمنٹ کے اوپر بھی شرمندہ ہوں. میں آج سوچ رہی تھی کہ لوگ سوبر ہوں گے, کسی کی آواز نہیں نکلے گی شرم کے مارے, چپ کریں گے. 13 سال کی بچی کو بھی 6 گولیاں ماری انہوں نے. آج بھی لوگوں کو اپنے بغل بچے یاد تھے, کسی کو راؤ انوار یاد تھا, کسی کو عابد باکسر یاد تھا, کسی کو آج نہیں ہونی چاہیے تھی. میں پارلیمنٹ کے اوپر بھی شرمندہ ہوں کہ آج انہوں نے اس کو بھی سیاست کی نظر بنا ڈالا, چیخ چیخ کے ایک دوسرے کو شرمندہ کر رہے تھے. یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ان کے اوپر کیا گزری, اور آج ہم نے ڈیفائن کرنا تھا, آج ہم نے ڈیفائن کرنا تھا کہ اس سوسائٹی کو, پولیس کو آج ہم نے کدھر لے کر جانا ہے, کس راہ پہ ہم نے لے کر جانا ہے. آج ہم نے ڈیفائننگ مومنٹ تھا کہ ہم شرمندہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن آج بھی بغل بچے لوگوں کو یاد ہے کہ راؤ انوار نے یہ کیا, عابد باکسر نے یہ کیا, فلانے نے یہ کیا, تمہاری حکومت میں یہ ہوا ہے, تمہاری حکومت میں یہ ہوا ہے, ریاست مدینہ میں یہ ہوتا ہے. ریاست مدینہ کا بھی تانا مار لو, راؤ انوار کا بھی تانا مار لو, عابد باکسر کا بھی مار لو, لیکن دا اینڈ سوسائٹی تو ہم سب کی ہے نا. سوسائٹی کے اوپر بات کرنے کے لیے آج یہ برینز تھے پارلیمنٹیرینز جو کہہ رہے تھے کہ آج بات کریں, لیکن آج بھی ایک دوسرے کو تانوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں کہی گئی. میں اٹھ کے آ گئی ہوں سر آپ کے پروگرام کے لیے, میں صرف اس لیے آئی ہوں کہ میں صرف یہ بتا سکوں کہ بحیثیت قوم, بحیثیت پارلیمنٹیرین, بحیثیت گورنمنٹ مجھے حیات یہ, مجھے شرم آتی ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میری اپنی ٹیم کا ممبر راشد بخاری جس کو سر میں گولی مار گئی, میں ابھی تک اپنے حلقے کے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوں کہ میں ابھی تک اس کا قاتل نہیں پکڑ سکی ہوں. میرا 21 سال کا جوان بھائی بم بلاسٹ کے اندر شہید ہوا ہے, 85 لوگ سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں. آج تک خودکش, وہ اس خودکش کا تو پتہ نہیں ہے نا, جس نے اپنے آپ کے اوپر خودکشی کر کے دوسروں کو مار دیا اس کو تو نہیں پکڑا جا سکتا, لیکن جن کے ویڈیو موجود ہے اس کے اوپر بھی سیاست ہو رہی ہے. ملک احمد خان, آپ سے بھی چاہوں گا کہ اس کے اوپر بولیں, کیونکہ جن وزراء کے بیانات پہلے آئے مجھے ان وزراء کے اوپر بہت افسوس ہے, مجھے بہت دکھ ہے ان کے راجہ بشارت کے بیانات کے وہ جو اوپر. ہیومن شیلڈ کہا گیا, ان کو داعش سے جوڑا گیا, ان کو دہشت گرد کہا گیا. دیکھیے ایک شازیہ داعش بھی ہوتی نا, نہیں سنیں, داعش بھی ہوتی تو یہ کلنگ نے پکڑتے ان کو, گاڑی تو رکی سامنے کھڑی. یہ جس طرح کہہ رہی ہے نا ہیلپلیسنس ہے, یہ بعض اوقات واقعی کنٹرول میں نہیں ہوتی چیز, چلیں میں مانوں, لیکن اس کے بعد جو ریاکشن ہے, جو باڈی لینگویج ہے, جو بیانات ذمہ داران کے, جس میں آپ نے ایک نام لیا انفارمیشن منسٹر کا بیان موجود ہے, وہ جو پنجاب کے انفارمیشن منسٹر ان کا بیان موجود ہے. پھر چودھری سرور صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ ایجنسیز, سیکیورٹی ایجنسیز کو آپ بلیم نہ کریں. بھائی کیا کریں پھر, لوگ اس وقت سینس آف انسیکیورٹی اتنی شدت سے محسوس کر رہے ہیں کہ ایک عام فیملی جب روڈ پہ جاتی ہے تو اس کو بھی انسیکیورٹی ہونے لگی ہے کہ بھائی کوئی میں بھی ٹارگٹ پہ تو نہیں ہوں. دس از ناٹ ہاؤ تھنگس. بتائیے ملک صاحب, ملک احمد خان. ملک صاحب بہت شکریہ. دیکھیں میں آئی شیئر دا سیم سینٹیمنٹ جو زرتاج نے اور شازیہ بی بی نے کہا ہے. اب پہلے تو ایک گریفڈ فیملی کے ساتھ بڑا دلی اظہار افسوس کرتے ہوئے, بہت بڑا سانے ہے, بڑا اندوناک ہے, لیکن یہ بات درست ہے کہ آج ہم ایک ایسی سوسائٹی میں اور اتنی زیادہ پولیٹیسائز سوسائٹی میں بیٹھے ہیں. آج اتفاق ہے کہ پنجاب اسمبلی کا بھی سیشن تھا, اور اسمبلی کے اندر آج یہ سینس پریویل کی کہ سارے بزنس کو سسپینڈ کر کے صرف اسی پہ بات کی جائے. لیڈر آف اپوزیشن نے اور لا منسٹر دونوں نے بڑا اچھا جیسچر دیا, بات کی کہ یہ ہیومن کرائسس ہے, ہیومن ٹریجڈی ہے, اس کو مل کے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ایسے اقدامات اٹھائے جائیں اس واقعے کا تعین کرنے کے بعد کہ آئندہ اس طرح کے واقعات رک جائیں. لیکن بعض گشت وہاں پر وہی آئی جو ماڈل ٹاؤن کی تھی, بعض گشت وہی آئی جو راؤ انوار کی تھی, اینڈ دا ہاؤس وینٹ ان ٹو اے ڈیٹ ٹائم. میں خود بھی شرمندہ تھا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں. حقیقت یہ ہے ملک صاحب کہ آج میرا دل بھی خون کے آنسو رو رہا ہے. ایز اے ہیومن بینگ پہلے ہم آپٹ کرتے ہیں, میں ہوں یا اور لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پبلک لائف میں دیتے ہیں, ہم آپٹ کرتے ہیں, اور آپٹ کرنے کے بعد ہماری پہلی اور پرائمری موسٹ جو رسپانسبلٹی بنتی ہے ایدر سائڈ آف دا, چاہے ہم ٹریجری میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں, کہ ہمیں لوگوں کو ایک سینس آف سیکیورٹی تو پہلے دینا ہے نا اسٹیٹ کا. اور اگر اسٹیٹ ہی بار بار تواتر کے ساتھ کبھی سائیوال کے انسیڈنٹ میں, کبھی ماڈل ٹاؤن کے انسیڈنٹ میں, کبھی راؤ انوار کے انسیڈنٹ میں, کبھی کسی ایکس وائی زیڈ عابد باکسر اور سمبڈی, اسٹیٹ جو آپریٹر سیکیورٹی دینے پہ مامور ہے اسی کے ذمہ لگے کہ وہ لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے,
تو اس معاشرے میں ہم ہیں. اینڈ I absolutely second what Raza Rabbani Sahab said. I absolutely second what Shahbaz Sharif Sahab said. And I completely endorse what the President CJ said, that there is a need for writing a new Charter of Governance, اور اس کی پرائمری اور پریامبل یہ ہونی چاہیے کہ اس ملک کے لوگوں کو وردی کے ہاتھوں تو سیکیور کر دو یار. واٹ از ہیپننگ؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ میرے آپ سارے معزز مہمان ہیں، اگر یہ خلیل کے تینوں بچوں کی تصویر آپ سامنے رکھیں تھوڑی دیر، یہ آپ سب پہ، میرے پہ، ہم میں سے کسی کے اوپر کسی دن بھی بیت سکتی ہے یہ بات. یہ بچے جو آج وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو خلیل کے بچے ہیں، یہ کل کسی اور کے بچے بھی ہو سکتے ہیں. یہ آج آپ لوگوں نے آنکھیں نہ کھولیں. شازیہ کی وہ بیٹیوں کا میں نے انٹرویو کیا تھا جس کو ماڈل ٹاؤن میں 7 بندوق رکھ کے مارا گیا تھا، اور مجھے بہت تکلیف تھی. میں ان بچیوں سے بات کرتا تھا تو مجھے وہ اندر سے دل ڈرتا تھا کہ میں ان سے کیسے یہ بات پوچھوں گا. شازیہ تھا اس خاتون کا نام. وہ آج پھر ایک واقعہ ایک اور سامنے آ گیا، اسی عمر کی بچیاں اس کی بھی ہیں. کل کو کوئی اور آ جائے گا. نہ ہم موو کریں گے، نہ اس کو روکیں گے، نہ ہمارے کانوں پہ جون رہیں گے کہ 2 دن میں بھی پروگرام کروں گا، کل کو کسی اور بات پہ شروع ہو جائے گا. اور ڈیفینس نہیں بنتا اس چیز کا. ملک صاحب ایک اور بھی بات ہے، جب تک ایز سوسائٹی ایٹ کلیکٹیولی جب تک ہم رسپانسبلٹی نہیں لیں گے کسی بھی چیز کی، واقعات ہوتے رہیں گے، 2 دن کے لیے ہمیں ہلائیں گے، لیکن پھر ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ آپ جس ڈرائیور کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیجیں وہ اس کو اغوا کر لیں. جو آپ کے لیے قانون کا رکھوالا ہوگا وہ اس طرح آپ کو دن دہاڑے گولیاں مارے. جس تھانے کے اندر سونیا جس سے بچے مظفر گڑھ میں گئی تھی اپنے ریپ کا کیس کروانے کے لیے، وہیں پر خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی، وہیں اپنے آپ کو اس نے آگ جلے. پھر یہی کیسز ہوں گے. کلیکٹیولی رسپانسبلٹی اس پوری سوسائٹی کی، اور ہم سب سے جو مین لوگ ہیں ہم لوگ اگر ایک دوسرے کو رسپانسبلٹی ڈال. جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا جس کا آپ نے خود ذکر کیا، جن خواتین کو گولیاں ماری گئیں، اگر اس کا تانا یا اس کو ایڈریس کیا جاتا اس مسئلے کو تو آج شاید ہم آگے بڑھ جاتے. اگر ہم راؤ انوار کے کیس کو نقیب اللہ محسود جیسے وہ ایک خوبصورت چہرہ، جو ایک فاٹا کا خوبصورت چہرہ تھا، جس طریقے سے اس کو بے دردی سے مارا گیا اور پھر اس کو ڈیفینڈ کیا گیا، آج بھی میں اس گورنمنٹ آپ کو کہتی ہوں کہ اگر آج بھی ہم لوگوں نے یہ جن کی رپورٹ بھی موجود ہے، جن کے ویڈیو بھی موجود ہے، اگر آج ہم نے ان قانون کے رکھوالوں کو سزا نہ دی، آج اگر ہم نے پولیس ریفارمز نہ کی، کسی بھی انسٹیٹیوشن کو آج ہم نے مضبوط نہ کیا، تو یہ تو چھوٹا واقعہ ہے. کل کو کوئی اور ہو جائے گا، پھر کل کو کوئی اور ہو جائے گا. سب کلیکٹیولی رسپانسبلٹی اب ہم سب کی بنتی ہے. اور کتنے بیانات مختلف کانٹرڈکٹری آتے رہے ہیں جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے. آپ دیکھیں میرے خیال 4تھا 5واں بیان آیا ہے. مطلب یو سٹارٹ ود کہ جی آپ نے کہا جیسے اغوا کر رہے تھے، اس کے بعد یہ آیا کہ جی دہشت گرد تھے، ہمیں انفارمیشن تھی. میں آپ کو بیان سناؤں، بہت سارے ہیں، 4-5 بیانات یہ ہم پلے کر سکتے ہیں پروڈیوسر فواد صاحب کے اور راجہ بشارہ صاحب کے بیانات. پہلے فواد کے پلے کرنے، فواد چودھری. ابھی اس کی وزیر اعظم صاحب نے بھی تفصیل مانگی تھی اور میری بات ہوئی ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے. جو CTD ہے اس نے ایک اپنی جو رپلائی ہے وہ دیا ہے. بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ جو ٹیررسٹ تھے انہوں نے کوئی ہیومن شیلڈ استعمال کیا ہے. دوسرا بھی سنوا دیں، یہاں کہہ رہے ہیں ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کیا. دوسرا بھی دکھا. اگر BBC CNN پہ آپ دیکھیں کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو وہ سب پہلے کہتے ہیں جی وی آر ویٹنگ فار انویسٹیگیشن، یہ بہت غلط ہوا ہے، ہم کبھی کوئی کنکلوژن ڈرا نہیں کرتا. یہ کتنی دیر میں یہ کنکلوژن ڈرا کی ہے ہیومن شیلڈ. دوسرا بیان بھی سنائیے گا، میں آپ کو سناتا ہوں، دیکھیے ان کے کیا کیا بیانات آ رہے ہیں. CTD ہے اس نے یہ کہا ہے، کلیم کیا ہے کہ اس میں دہشت گرد مارے گئے ہیں. میڈیا رپورٹس جو ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہیں، بچوں کے انٹرویوز کچھ اور بتا رہے ہیں. سو پرائم منسٹر صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ فوری طور کے اوپر حقائق جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر انشاءاللہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اگر CTD کا ورژن درست نہ ہوا تو یقینی طور کے اوپر قانون کے مطابق جو کارروائی بنتی ہے اور ان کو ایک نشان عبرت. راجہ بشارہ صاحب کا بھی بیان سنائیے، کیونکہ وہ سب سے ذمہ دار عہدے کے اوپر قائم شخص تھے، چیف منسٹر، اور وہ ان دونوں کو سب سے زیادہ جو لے کے گئے تھے چیف منسٹر پنجاب، وہ بھی کافی دردناک. آلریڈی کولیٹرل ڈیمیج ہوا، یہ تو ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ اب خلیل کی فیملی اور ذیشان کی فیملی دو فیملیاں تھیں. ایک تو ذیشان ہے جس کے متعلق الائج کیا گیا ہے کہ وہ دہشت گرد تھا، لیکن اس کے ساتھ جس طرح میں نے گزارش کی کہ خلیل کی فیملی جس کا JIT نے تعین کرنا ہے کہ اس کا اور ان کا آپس میں کیا نیکسس تھا. تو یہ لیکن ایک اس تعلق کی وجہ سے، ان کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹلی میں سمجھتا ہوں CTD جو ہے وہ
خلیل کی فیملی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، لیکن وہ کولیٹرل ڈیمیج کے طور پر ہوا. ہمیں تو جب گجرانوالہ میں ٹریس ہوئے ان کا مطلب ان کو گھیرے میں لیا گیا تو تب انہوں نے خود کا جیکٹ. ہم نے کسی من گھڑت سٹوری کو نہیں ماننا، ہم نے کسی کو پروٹیکٹ نہیں کرنا، ہم نے کسی کی سائیڈ نہیں لینی. جو JIT کی رپورٹ آئے گی اس کے مطابق منو عمل درآمد کیا جائے گا. وی آر ناٹ ہیئر ٹو پروٹیکٹ اینی باڈی. ہم قوم کو یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ ہم نے اس کیس میں یہ JIT جو باقی چیزیں انویسٹیگیٹ کرے گی ان کو کم از کم راجہ بشارت صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ خود کش جیکٹ کی کہانی اور خلیل کا ان کے ساتھ جو نیکسس ہے اس کی کہانی اور کولیٹرل ڈیمیج کتنا آسانی کے ساتھ کہہ چکے ہیں نا. اس کے بعد اور بتاتی ہوں کولیٹرل ڈیمیج بھی مجھ سے زیادہ شاید کوئی نہیں جان سکتا ہے. کولیٹرل ڈیمیج کیونکہ میں وزیرستان سے ہوں، جتنا ڈرون اٹیکس میں ہمارا کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے، جتنا ایک ٹیررسٹ کے پیچھے پورے گاؤں اڑائے گئے، مجھ سے زیادہ کولیٹرل ڈیمیج کی کہانی آپ کو نہیں بتا سکتا. لیکن جس ٹائم پہ نیشنل ایکشن پلان ہوا تھا، شوٹ ایٹ دا اسپاٹ تھا KPK کے اندر. ہم جب اپنے قبائلی علاقے میں گھستے تھے، جس ٹائم آرمی کا کنوائے چلتا تھا تو ہم لوگ کو اشارہ ہوتا تھا یوں کر کے آپ سائڈ پہ، ہم سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے تھے. اگر کسی ان نون بندے کو یا جو اس علاقے میں انٹر نہیں ہوا ہوتا تھا، پہلے اس کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں نے کیسے بیہیو کرنا ہے، تو وہ ان کو ایٹ دا اسپاٹ گولی مار دی جاتی تھی. کولیٹرل ڈیمیج کی میں بات کری، لیکن قربانیاں دی ہیں لوگوں نے. آج اگر فاٹا سے ٹیررزم ختم ہوئی ہے تو اس لیے ختم ہوئی ہے. میں صرف ایک رول بتانا چاہتی ہوں. جب طالبان خود ہی جج بن گئے، خود ہی پروسیکیوٹر بن گئے، خود ہی انہوں نے فیصلے دے دیے اور پھر خود ہی چوکوں کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے لوگوں کو گولیاں مار دی یا لٹکا دیا. طالبان کے اندر، اس طالبان کے اندر اور پنجاب پولیس یا سندھ پولیس، کوئی بھی پولیس، کیا اس میں اور اس میں پھر کوئی فرق رہ جاتا ہے؟ درست کہہ رہی ہیں. میں رسپانسیبل میں حق میں ہیں، رسپانسیبل وہ ہیں. اگر فرض بھی کر لیتے ہیں، بائی اینی مین ورسٹ ہم وہ کر لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل کوئی ٹیررزم یا کچھ ہے بھی صحیح، تو کیا کسی کو یہ آرڈر تھے کہ شوٹ ایٹ دا اسپاٹ ہے؟ کیا ان میں اتنی اسیسمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھے کہ وہ بچوں کے ساتھ تھے؟ بچے ہیں ایٹ دا اسپاٹ، یہ ایک آفیسر کی ذمہ داری ہے. یہ میں اور آپ بھی گیج کر سکتے ہیں کہ جس سے لڑنے گئے آگے سے وہ کمزور ہے یا طاقتور ہے. اکثر محلوں میں لوگوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، جب آگے دیکھتے ہیں کہ خواتین کھڑے، لوگ شرمندہ ہو کے واپس آ جاتے ہیں کہ خواتین کی وہ ہے. اتنی اسیسمنٹ ایٹ دا اسپاٹ اس میں ہوتی ہے. تو یہ تو پولیس آفیسر ہے، اسی بات کی تنخواہ لیتے ہیں. گاڑی تو رک چکی تھی، گاڑی رک چکی تھی، گاڑی سے کوئی فائر نہیں آیا. اور یہ پتہ چل گیا ہے کہ گاڑی کے اندر موجود لوگوں کے پاس اسلحہ نہیں تھا. کانٹرڈکشن تھی جسے دہشت گرد کہہ رہے ہیں، اور اسے سیٹ بیلٹ بھی لگی ہوئی اور اسی کے پاس کیا نکلا. اور آن دا اسپاٹ لوگوں دیکھیں، یہ تو اللہ نے بچوں کی جان بچائی. یہ 3 بچے ہیں جو بات کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو لوگ، کیونکہ دن کا ایسا ٹائم تھا کہ یہ ویڈیو فوٹیجز بن گئیں، اور اب اس کو آپ کس طرح ڈینائی کریں گے، ریفیوٹ کریں گے. لیکن میں کہتی ہوں یہ نیگلیجنس، یہ بچرنگ ہوئی ہے، یہ بچرنگ ہے. بیکاز 13 گولیاں خلیل کو لگی ہیں. خلیل صاحب کو بچی کو 13 سال کی بچی کو 6 لگی ہیں، ماں کو 4 لگی ہیں، ڈرائیور کو 10 گولیاں لگی ہیں، بھونا گیا ہے لوگوں کو. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ تو ایک ایسی ڈے لائٹ میں چیز ہوئی ہے نا، جس کے آپ کے پاس اس کے بعد کا جو ریاکشن تھا. میں کہتی ہوں ہم لوگ شاید اپوزیشن بھی اتنی تنقید حکومت کی سٹیٹمنٹس پہ نہیں کرتی اگر وہ سٹیٹمنٹ صرف یہ ہوتی کہ جی یہ ہوا ہے، ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، یہ ہوا ہے، اس پہ لیکن جو کنکلوژنز ڈرا کیے گئے اور جو CTD کی رپورٹس کو باقاعدہ جسٹیفائی کیا، ڈیفینڈ کیا، اس کے بعد تو آج نیشنل اسمبلی میں زیادہ شور اس بات پہ ہوا کہ جی آپ کی سٹیٹمنٹس پہ ہمیں اعتراض ہے. آپ کہتے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس جاتا ہے اس بچے کے پاس پھول لے کے جس کو آپ نے یتیم کیا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ بہن بھی جاتی ہے نا ایک ہفتہ پہلے، میں بھی جاتی ہوں، عذر خائی ہم کہتے ہیں، فاتحہ کہتے ہیں. ہم پھول تو نہیں لے کے جاتے فاتحاؤں پہ، ہم بکے تو نہیں لے کے جاتے، ہم تو جاتے ہیں ان کے ساتھ دعا کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں. یہ کون سا موقع؟ آپٹکس، آپ ہر چیز میں آپٹکس کیوں تلاش کرتے ہیں؟ اور یہ غلط آپٹکس تھے. شادیہ 4 دن پہلے، پچھلے ہفتے میں لاسٹ شاید ویکینڈ تھا تو اس دن میں نے وہ پروگرام کیا. پنڈی میں آگ لگی ہے گھر میں اور وہ 4 بچیاں سفوکیشن سے ماری گئی ہیں. آگ لگی ہوئی تھی، آپ کے ریسکیو والوں کے پاس نہ سیڑھی تھی، نہ پانی بجھانے کا انتظام تھا. جو کالج کے بچے تھے انہوں نے چھت سے پھلانگ کے دروازہ توڑ کے تو اندر سے وہ بچیاں 25 سال 24 سال، اس کی شادی تھی اس دن، جس مہندی والے رات آگ لگی ہے تو اس سے اگلے دن اس کی بچی کی شادی تھی. 4 بچیاں سفوکیشن سے ماری گئی ہیں. ہمارے ریسکیو والوں کے پاس گاڑی نہیں تھی،
پانی نہیں تھا, یہاں پولیس والے گولیاں مار رہے ہیں, تو آپ اس کو کس طرح کی ریاست سے تعبیر کریں گے کہ جہاں پر جس کا کام آگ بجھانا تھا اس کے پاس پانی نہیں تھا, جس نے ریسکیو کرنا تھا اس کے پاس سیڑھی نہیں تھی, جس نے حفاظت کرنی ہے وہ خود گولیاں مار رہا ہے. جلیل صاحب کیا میسج دیا ہم نے جب ہم کہتے ہیں کہ بڑا دشمن بنا پھرتا ہے تو کون دشمن بنا پھرتا ہے؟ پنجاب حکومت کی جانب سے آپ کی فیملی سے رابطہ کیا گیا اس واقعے کے بعد, چیف منسٹر نے یا باقی لوگوں؟ نہیں سر کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. اور یہاں یہ خبریں چل رہی تھی کہ وہ مالی امداد دیں گے اور بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لیں گے. اس کو سر میں وہ مالی امداد دے دیں گے نا, میں ان سے اپیل کرتا ہوں خدا را آپ مجھ سے امداد لے لیں, میرے بھائی کو, میری بھابھی کو, میری بھتیجی کو, ذیشان کو واپس لا دیں. مجھے 2 نہیں 2.5 کروڑ لے لیں مجھ سے, ٹھیک ہے. میرے پاس جو بھی ہے میں سب کچھ بھیج دوں, اپنے رشتہ داروں کو کہوں گا وہ بھی اپنا گھر بیچ دے, یہ دے دے, 2.5 کروڑ اکٹھا کر کے ہم ان کو دے دیں گے. میرے جو گئے ہیں مجھے واپس لا دیں. خدا را میں دہشت گرد نہیں ہوں, میں پر امن شہری ہوں, ٹھیک ہے. پر امن ہم نے روڈ بلاک کیا. مجھے یہ بتائیں, مجھے FIR کٹانے میں 15 گھنٹے لگے. میں نے سائیوال روڈ بلاک کر کے رکھا, 4 میتیں روڈ کے اوپر رکھی. یہ سب کچھ ہوا وزیر اعلیٰ کے آنے کے بعد. اب آپ خود ہی میری بات سنیں. دوسری, یہ بچے کے بیان کے بعد کوئی چیز رہ جاتی ہے, کوئی چیز بقایا رہ جاتی ہے, کوئی GIT فلان کس کے اوپر بنا دی ہے؟ ہم پہ اوپر. کیا ہم نے ثابت کرنا ہے ہم دہشت گرد نہیں ہیں؟ ذیشان کون تھا جلیل صاحب؟ ہمارے اوپر بنائی ہے, ان کے اوپر نہیں بنائی. ان کو تو تحفظ دے. ذیشان کیا کرتا ہے؟ ان کو تو بھائی دہشت گردی تو انہوں نے کی. جلیل صاحب ذیشان کیا کرتا ہے؟ دہشت گردی تو انہوں نے کی ہمارے پاس. فائرنگ نہ کرو. یہ اس بچے نے کہا, اس کے بیٹے نے. ذیشان ہاں دیکھیں ہاں امپورٹنٹ بات ہے یہ, ٹھیک ہے. جب بھائی نے کہا یار آپ فائرنگ نہ کرے, آپ پلیز پیسے لے لیں. میں ایک شریف شہری ہوں, مجھے نہیں پتا یہ GTI والے ہیں یا ڈولفن والے ہیں یا کون ہے, مجھے پتا ہے یہ پولیس ہے. جلیل صاحب یار یہ روکا ہے, ہم جا رہے ہیں یار, کیا مسئلہ ہے؟ جلیل صاحب آپ یہ بتائیے گا ذیشان کیا کرتا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے, میں بتانے لگا ہوں. میری ایک بات, جب انہوں نے کہا بھائی نے کہ یار آپ فائرنگ نہ کریں, جو بھی ہے مسئلہ پیسے وغیرہ جو بھی لینے ہیں لے لیں, فائرنگ نہ کریں, ٹھیک ہے. جب وہ ٹیررسٹ تھے, وہ دہشت گرد تھے, کیا وہ ایسا کرتے کہ یار فائرنگ نہ کریں؟ انہوں نے کہا ہماری گاڑی کی تلاشی لے لیں, جو بھی کرنا ہے کر لیں, مگر فائرنگ نہ کریں پلیز, ہمیں نہ مارے, جو بھی ہمارے پاس ہے لے لیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس کے باوجود فائرنگ کر دی. ایسا ہوتا ہے؟ پروڈیوسر صاحب جلیل صاحب کے ساتھ ہی ہم ذیشان کے بھائی کو بٹھا سکتے ہیں. جلیل صاحب آپ میرے ساتھ رکے گا, مجھے بریک لے لینے دیں. جو ذیشان صاحب ہیں ان کے بھائی احتشام صاحب ہیں, ہوپ فلی بریک کے بعد وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, تو ان سے بھی پوچھیں گے, کیونکہ یہ ساری جو بعض وزراء کے بیانات ہیں وہ ایک امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ان کی فیملی سے جاننا چاہوں گا کہ ذیشان کون تھا. بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ذیشان کے بھائی احتشام ہمارے ساتھ ہیں. احتشام صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. احتشام صاحب ذیشان کون تھا اور کیا کرتا تھا؟ آپ اپنی زبانی اپنے بھائی کے متعلق بتائیے گا. ذیشان میرا بڑا بھائی تھا, میرے گھر کا سربراہ تھا, اور وہ کمپیوٹر کا کام کرتا تھا. پہلے اس نے جیل روڈ پہ یہاں نزدیک شاپ ڈالی تھی کمپیوٹر کی. اس کے بعد اس نے یہ مارکیٹ ہول سیل کا کام کرنے لگ پڑا, یہ کینچی مارکیٹ اور حفیظ سینٹر سپلائی دیتا تھا ایسیسریز اور کمپیوٹر کی. اور آپ خود کیا کرتے ہیں احتشام صاحب؟ میں ڈولفن فورس میں. آپ خود پولیس میں ہیں, ڈولفن فورس میں؟ جی. تو آپ کو کچھ سمجھ آیا کہ آپ کے بھائی کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ وہ تو کوئی دہشت گردوں داعش کا ساتھی تھا, اور یہ پہلے تو CTD نے کہہ دیا کہ ہم نے 4 مار دیا دہشت گرد. یہ کیسے انہوں نے یہ کہہ دیا؟ میں آپ کو تکلیف پہنچانا میرا مقصد نہیں ہے, لیکن لوگوں کو سچائی آپ کی زبانی پہنچانا چاہتا ہوں.
सर ये कौन सा दहशतगर्द है जिसकी पूरे पाकिस्तान में किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR क्या किसी किस्म की लड़ाई झगड़े की दरख्वास्त तक नहीं है। अगर ये वांटेड था इन्हें तो ये 30 साल यहाँ पे हम रहते रहे हैं, क्यों नहीं आके पकड़ा? ये यूं ही घूमता रहा है, तब क्यों नहीं पकड़ा? तो ये गाड़ी कहते थे दाइश के इस्तेमाल में, ये गाड़ी पिछले 8 माह से घर के बाहर खड़ी रहती है, तब क्यों नहीं इन्हें नज़र आई? ये इस्लामाबाद गाड़ी जाती रही है, साहिवाल जाती रही है, हर जगह गई है, तो इन्होंने तब क्यों नहीं पकड़ी? इन्हें जब अभी याद आ गया कि ये दहशतगर्दों के इस्तेमाल में गाड़ी थी या ये खुद दहशतगर्द था। ये कौन सा दहशतगर्द है जिसके पास किसी किस्म का वेपन नहीं था? उसने तो अभी सीट बेल्ट भी नहीं थी गाड़ी में बैठा उतारी। वैसे ही पिक्चरें आई हुई हैं कि सीट बेल्ट लगी हुई है, वैसे ही हाथ स्टीयरिंग पे दिखा नहीं मैं सकते। ये कौन सा सीट बेल्ट लगी हुई है, उसी के ऊपर ही फायरिंग की हुई है। लेकिन क्यों, मैं ये समझने से अभी भी कासिर हूँ, क्यों? किसी को क्या मसला था कि वो गया, उसने गाड़ी रोकी और चारों वो इनोसेंट सिविलियंस जो थे उनको मार दिया? क्यों? बच्चे थे गाड़ी के अंदर, एक बच्ची उसमें चली गई, 3 बच्चों को अल्लाह ने जिंदगी दी थी तो बच गई। टीनेजर है, 13 साल की बच्ची है। तो ये कौन सी तरबियत थी CTD की कि उसने सड़क के ऊपर गाड़ी रोक के उनके ऊपर गोलियां बरसाई? तो यही वजह तो हमें मालूम नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि ये जो इसमें मुलव्वस थे इन्हें सजा दी जाए। अल्लाह करेगा उन्हें। वो ये जो ऑपरेशन में पहुंचे थे, अगर कोई दहशतगर्द की जान लेना जो है वो उसकी माफी नहीं है, तो यहाँ तो उन्होंने 4 को मारा है और पता नहीं उसको मैं क्या बोलूं। 4 के साथ कितने कनेक्टेड थे? अगर ये कौन सी इन्हें CTD वालों को ट्रेनिंग दी गई थी? ये CTD वालों को कौन सी ट्रेनिंग दी गई थी कि इन्होंने जो फायर ही करने थे, सीट बेल्ट लगे मासूम शहरियों को के ऊपर फायर करने थे? मैंने भी ट्रेनिंग की है, मुझे तो कहीं नहीं बताया गया कि आपने फायर करने हैं। आपने तब फायर करना है अपने हिफाजत के लिए, वो भी पहले ऊपर या टायर वगैरह पे करते। अगर ये भी बात थी, उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, उन्होंने गाड़ी भी रोकी है, गाड़ी के फ्रंट स्क्रीन से फायर मारे हैं। इनको गाड़ी को रोका क्यों, पीछे क्यों आए इसके? इसकी कोई वजह समझ आई है आपकी? इसकी कोई वजह नहीं हमें पता चली अभी तक। मलिक अहमद साहब, आप इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं? CTD को मैं नहीं समझ सका, बड़ा तकलीफदेह मामला है, लेकिन मेरी समझ अकल से बिल्कुल बालातर है अभी तक ये बात। देखिए, अभी जो आपने जो सारे क्लिप चलाए उनमें से एक बड़ी इम्पोर्टेंट क्लिप थी जो राजा बिशारत साहब की थी। अब ऑब्वियसली राजा बिशारत साहब ने जो JIT की कॉन्स्टिट्यूशन पर बात की है, तो उन्होंने उसका TOR अपनी उस प्रेस टॉक में बता दिए। उन्होंने कहा कि ये तयन करना है कि इनका आपस में ताल्लुक़ क्या था, ज़ीशान का और जलील का। सेकेंडली, जो कंडक्ट ऑफ द विक्टिम है वो इस पूरी एपिसोड को एक्सप्लेन कर पाएगा कि क्या विक्टिम ने कोई ऐसा एक्ट किया ड्यूरिंग द इंसिडेंट जिससे ये तयन किया जा सके कि वो दहशतगर्द था। इधर ही हैड समथिंग इन हिज व्हीकल, कुछ था उसके पास, या उसने कुछ एक्सप्लोसिव को कोई डेटोनेट करने की कोशिश की, या उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग के लिए कोई अटेम्प्ट किया। वो क्या ऐसी एविडेंस है जो ये इस्टेब्लिश करेगी कि ड्यूरिंग द इंसिडेंट उसका एक्ट लाइक अ टेररिस्ट एक्ट था? ये तो हमें डिटेल मिल रही है कि ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। कुछ फुटेजेस ने क्लियर की, कुछ डिफरेंट जो रिपोर्ट्स आई उसके साथ बात सामने आई। अब अगर JIT ने इस चीज़ का ही तयन करना है कि ज़ीशान का और जलील फैमिली का आपस में रिलेशनशिप क्या था, तो ये तो फिर JIT बेसिकली पहले दिन से डिसफंक्शनल है। और अगर ये तयन करना मकसूद है कि ज़ीशान के मुतल्लिक इनके पास कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन था, तो IBOs देने वाली तो फिर कुछ ज़िम्मेदार इंटेलिजेंस की एजेंसीज भी हैं जो कि प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन। मलिक साहब, उसके लिए अगर ज़ीशान के ऊपर 100% दुरुस्त इतला थी तो ज़ीशान को उठाया जा सकता था ना। मुझे तो उसके ऊपर कुछ कहते हुए भी दिल मेरा डरता है, खौफ आता है कि अल्लाह पाक मुझे गुनाहगार ना कर दे। उसको उठा लेते, वो बच्चों समेत गाड़ी के ऊपर हमलावर थोड़ा होना। और फिर ये इतना बच्चों के हाथों में थी, मतलब फीडर उसका, 4 बच्चे थे उस गाड़ी के अंदर, 4 छोटी बच्ची के हाथ में तो दूध की बोतल भी थी। तो लोग कह रहे हैं कि आजकल दहशतगर्दों के हाथ में दूध की बोतलें होती हैं, पेट्रोल पंप के ऊपर जिसको छोड़ के चले गए इतना, उन 3 बच्चों को। इतना डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स जो है, ये बिल्कुल ब्लेटेंट नेकेड रियासत की दहशतगर्दी है। अगर किधर गए फंडामेंटल राइट्स, किधर गए हमारे ह्यूमन राइट्स? कि ये मावरा अदालत कत्ल ऐसे ही होंगे? क्या हम ये तय कर बैठे हैं कि
ان لوگوں کو وداؤٹ پٹنگ دیم آن ٹرائل اگر کسی پہ شک بھی ہوگا تو اس کو گولی مار دیں گے. ایک چیز میں احتشام صاحب اور جلیل صاحب رائٹس کہاں ہیں؟ احتشام صاحب اور جلیل صاحب آپ دونوں سے ایک بات پوچھ لوں, یہ آپس میں دوستی تھی جلیل کی اور ذیشان کی, دوست تھے آپس میں اس لیے اس کی گاڑی میں جا رہے تھے, کیا تعلق تھا آپس میں؟ یہ ہم پچھلے 20 سال سے جلیل صاحب کی فیملی کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا بھائیوں کی طرح ریلیشن ہے. ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہے, اور ذیشان بھی اکثر ان کی دکان پہ بیٹھ جاتا تھا جا کے, تو یہ بھائیوں جیسا ریلیشن بنا تھا. تو یہ کیوں داعش سے یا دہشت گردی کے یہ نعرے کیوں ہیں؟ کیا کوئی ایسا اس کا رجحان تھا مذہبی جس کی وجہ سے یہ دعوے دار ہیں, یا ٹوٹلی کہانی گھڑ رہے ہیں, ساری من گھڑت کہانی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ بات؟ یہ ابھی یہی تو پتہ معلوم نہیں ہو سکا ہمیں کیوں ایسا کیا ہے. یہ اپنا ظلم چھپانے کے لیے الزام لگا رہے ہیں اوپر سے. یہ ظلم چھپانے کے لیے الزام داڑھی سے لیبل نہ کرو تو اس بیچارے کی داڑھی سے کیا ہم اسے لیبل کر رہے ہیں؟ یہ جو بات ان کا جملہ ہے نا کہ ظلم چھپانے کے لیے. ملک صاحب آپ کو میں ایک اور بات بتاتی ہوں. ایک تو ایک بندہ چلا جائے دنیا سے, آپ نے اس کے اوپر جو مرضی بات کر کے اس کو زندگی سے محروم کر دیا, مار دیا, اس کی فیملی کو تکلیف دے دی, اور اوپر سے تکلیف یہ دے رہے ہیں کہ مار دیا بغیر اس کے. پولیس جو مرضی کہتے رہے, پولیس نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی ہے, بالکل کی ہے اس نے, وہ ذمہ وار ہے. یہ پولیس کے اس پہ بالکل فیلئر ہے. وہ جو بھی تھا تو یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے, اس کی سزا ہے. کلنگ ہے. ان کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے تنخواہ, یہ ملک یہ ٹیکس کے پیسے انکاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی پیسے نہیں دیتا. ان کو اس لیے دیتا ہے کہ آپ نے جرائم کی روک تھام کرنی ہے. سیکنڈ بات, جب ہم فاٹا کے لوگ جب ہمارے اوپر بلاسٹ ہوا کرتا تھا نا, میزائل اٹیک, اور جب ہمارے اوپر ڈرون اٹیک ہوتا تھا, تو ایک سٹرپ ٹی وی کے اوپر آیا کرتی تھی کہ دہشت گرد مارے گئے. میں ان ماؤں کو جانتی ہوں جن کے بیٹے دہشت گرد نہیں تھے, اور ان کو صرف لیبل کر کے دہشت گرد, یعنی کہ ایک تو آپ نے کسی کی اولاد بے گناہ مار دی, پھر آپ نے اس کو لیبل کر دیا پوری فیملی کے اوپر ایک دھبا لگا دیا. فیملی کو مجھے ایک دفعہ یاد ہے کراچی کے اندر, میں اس نے کی اور بم بلاسٹ کے بارے میں کیونکہ ہم اس تکلیف پر سے گزر چکے ہیں. کراچی کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا, اس کے اوپر یہ جو ہمارا اہل تشیع کا ہمارا ایک وہ جاتا ہے, اس کے اندر 3 سٹیٹمنٹ رحمان ملک صاحب کی آئی تھی. 3 لوگوں کو انہوں نے کہا تھا, ایک دفعہ ایک بندے کو نے کہا کہ جی یہ ہم نے سر پکڑا, یہ دہشت گرد ہے. اس کی ماں روتی پٹتی آ گئی کہ میرا بیٹا کہاں سے, ان کو سٹیٹمنٹ وہ کر دی. سیکنڈ تھے, سو آئی ٹوٹلی اگری وتھ شازیہ. How can you give a statement without GIT or without any conclusion? صرف کل کی بات ہے نا, صرف کل کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ باقی سب چیزوں کو مائنس کر کے کسی کی آپ کوئی حل دیتے ہیں, بالکل اینڈ پہ آ گیا, کوئی اس کا سولوشن دیتی ہیں. میں صرف ایک بات ملک صاحب, میں ایز منسٹر, ایز گورنمنٹ, میں اپنے پرائم منسٹر عمران خان کو جانتی ہوں. اس میں جو CTD کی غلطی ہے اور جو کہ نظر آ رہی ہے, یہ صرف کل کا آپ انتظار کریں. ٹرسٹ میں یہ قوم بھی ہمارے اوپر ٹرسٹ کرے, اتنی عبرتناک سزا دیں گے کہ قانون کو توڑتے ہیں اور جس کو ہم اپنی تنخواہیں دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ کوئی جرم کرنے سے پہلے 10,000 دفعہ سوچیں گے. لا آف دی لینڈ جو قتل کی سزا دیتا ہے وہ سزا دیکھیں, وہ دیکھیں گے, کیونکہ SP طاہر جو تھے ان کے حوالے سے بھی ابھی بھی ہم اسمبلی میں پوچھتے ہیں. کئی مہینوں کے بعد, اکتوبر کا یہ واقعہ تھا جب ان کو اٹھایا گیا تھا, این اس وقت جب ایک منسٹر نے ایک IG کو ریموو کرا دیا تھا اپنے ایشو کے اوپر, این اسی وقت سیکوینس جو ایکٹ نہ کرے اسے خلیل کے بچوں کی تصویر دکھائیں. تو اللہ کرے کہ ان بچوں کی تصاویر سے رحم آ جائے. اور میں اپنی بہن, ویسے ان کو تکلیف ضرور ہے, لیکن قطع نظر اس کے میں اس وقت پرائم منسٹر سے بہتر امید رکھتی تھی. ایک ٹویٹ سے زیادہ سمجھتی تھی کہ ان کو کوئی رول ادا کرنا چاہیے. اور اگر کسی وزیر اعلیٰ نے ان کی تکلیف کو نہ سمجھتے ہوئے آپٹکس اتنے غلط استعمال کیے ہیں, تو اس پر بھی میں سمجھتی تھی کہ کم از کم یہ کہہ تو دیتے کہ وہ غلط طریقہ تھا, کہہ تو دیتے یہ غلط ہے. یہ مطلب کروڑوں میں آپ جانے تو نہیں خرید سکتے, 1 کروڑ دے دو. وہ تو کہہ رہے میں خود 2.5 کروڑ دینے کو تیار ہوں. آپ میرے بھائی بہن, میرے بھائی کو لے آئیں, ان کی وائف کو لے آئیں. صاحب ریمیڈی تو کوئی نہیں ہے, ریمیڈی تو کوئی نہیں ہے, لاش کی قیمت بھی نہیں ہے. چلے گئے وہ تو واپس نہیں لا سکتے. آپ کہتے ہیں کفالت کرے گی اسٹیٹ, وہی جس سے ماں باپ لے لیے. اٹس آئرونک. میں جلیل سے اور احتشام سے یہ کفالت تو یہ بھی کریں گے نا جو بیٹھے ہوئے ان کے وارث. آپ کوئی وزیر اعظم سے اپیل کرنا چاہیں, کوئی پاکستانی قوم سے کچھ کہنا چاہیں؟ پہلے جلیل صاحب آپ کہہ لیں, پھر احتشام سے پوچھتے ہیں. جلیل صاحب. سر, میں اپنی عوام سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں
کہ خدا را آج میری فیملی کے ساتھ یہ ہوا ہے، کل کہیں آپ کی فیملی کے ساتھ نہ ہو جائے. اس چیز کو یہیں پہ روک لیں، ورنہ یہ آگے بڑھتی جائے گی. ہاں باہر نکلنے سے مجبور ہو جائیں، گھر سے نکلنے سے مجبور ہو گئی، ہمیں قتل نہ کیا جائے، قتل کر کے ہم دہشت گرد نہ لیبل نہ لگ جائے دہشت گردی کا کہ ہم نے یہ دہشت گرد مار دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں تگمہ لگ گیا ہے، اور بعد میں اس کے اوپر پرچہ کاٹ دیا جائے گا کہ یہ دہشت گرد ہے. بعد میں کیا ہوگا کہ اس کی یہ کمیٹی بن گئی ہے، یہ پہلے ایک طے کرے گی کہ یہ دہشت گرد تھا نہیں تھا. احتشام بالکل 1 منٹ رہ گیا، احتشام سے بھی پوچھ لیں. احتشام آپ کوئی اپیل کرنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں؟ مجھے یہ بتائیں مجھے اور میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں آرمی چیف سے اور چیف جسٹس پاکستان سے کہ یہ جو انصاف دیا جائے ہمیں، اور یہ جو میرے بھائی پر دہشت گردی کا لیبل لگا رہے تھے یہ ہٹایا جائے. اور مجھے ان کی جے آئی ٹی پر یقین نہیں ہے، آپ خود اپنی نگرانی میں جے آئی ٹی تیار کریں. اور کیونکہ ایک مسافر جاتے ہوئے دہشت گرد بن سکتے ہیں، تو یہ جے آئی ٹی میں کیا تبدیلی نہیں لا سکتے کوئی کسی قسم کا مواد یہ اپنے سے نہیں ڈال سکتے. یہ وہی لوگ جو کرنے والے ہیں اور وہی جے آئی ٹی میں بیٹھ گئے ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ نے کوئٹہ بلاسٹ کے اوپر ایک جسٹس فائز عیسیٰ نے رپورٹ کی تھی. وہ اس وقت کی وزارت داخلہ کو پسند تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے پوری تفصیل نکالی تھی کہ وہ واقعہ کیسا ہوا تھا کچہری بلاسٹ کا. ویسی ہی ایک رپورٹ چاہیے، اور پھر ذمہ داروں کو پکڑیں، اور جو لا آف دی لینڈ قتل کی سزا دیتا ہے ان کو سزا دیں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. زرتاج گل صاحبہ، شازیہ عماری صاحبہ، مالک احمد خان، جلیل اور احتشام، آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.